الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن على العرش استوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. عزیز طلباء، ہم سب مدرسہ میں اکٹھا ہے، جمع ہیں، دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے مقصد سے، عقیدہ کی تعلیم کو حاصل کرنے کے مقصد سے، اور کل ملا کر مقصد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو، ہمیں دین اور شریعت کی جانکاری ہو، اور اس معلومات اور جانکاری کی روشنی میں ہم اللہ رب العالمین کی صحیح عبادت کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، حج کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم ارکان اسلام کو بجا لاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، ہمارا معبود حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اللہ کہاں ہے؟ سوال پیدا یہ ہوتا ہے، آپ ننے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی آپ ابتدائی مرحلے میں ہیں، آپ سے سوال ہو این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو کیا جواب دیجیے گا؟ اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث بھی ہے، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی عرش پر ہے، اللہ آسمان میں۔ حدیث جاریہ بہت ہی مشہور ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کی بکریوں کو چرانے کے لیے ننھی منھی بچیاں مکلفہ تھیں، وہ ان کی بکریوں کو، اپنے مالک کی بکریوں کو چراتی تھی۔ ایک دفعہ ان کی بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب ظاہر بات ہے، ننھی بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، چرانے گئی، کچھ نہ کچھ لاپرواہی ہو جاتی ہے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ تو ایک بکری کم ہو گئی، بھیڑیا کھا لیا۔ جب لوٹی بکریوں کے ساتھ، اس کے مالک نے پوچھا کہ ایک بکری تو غائب ہے، تو کہا کہ ایک بکری گم ہے، ایک بکری غائب ہے، ایک بکری تو بھیڑیا کھا گیا۔ مالک کو غصہ آیا۔ کسی بھی مالک کو سامان جب کم ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے تو غصہ آتا ہے۔ انہوں نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک دو تماشا مار دیا، تھپڑ مار دیا، لیکن ان کو پچھتاوا ہوا کہ ننھی منھی بچی کو، معصوم بچی کو، چھوٹی بچی کو مار دیا، میں نے اچھا نہیں کیا، ایسا کرتے ہیں ہم اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماجرا ہے، یہ واقعہ ہے کہ میں نے ایک ننھی منھی بچی کو، چھوٹی بچی کو تھپڑ مار دیا، میں چاہتا ہوں اسے آزاد کر دوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بچی کو حاضر کیجیے۔ تو جب اس بچی کو حاضر کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا سوال کیا؟ اس بچی سے پوچھا، سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس بچی نے برجستہ جواب دیا فی السماء، اللہ کہاں ہے؟ آسمان میں ہے۔ کم از کم اتنا کہیں کہ آسمان میں ہے، اور عرش آسمان کے اوپر ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ کل ملا کے اللہ کہاں اوپر ہے، کہاں
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہذہ مؤمنہ، یہ تو مومنہ بچی ہے، عاتقہ اسے آزاد کرو، تو اسے آزاد کر دیا۔ بہرحال اللہ عرش پر مستوی ہے، ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے، کیا کیفیت ہے، کیا احوال ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ قرآن میں اس کی تفصیل، حدیث میں اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی ہے، بس اللہ عرش پر مستوی ہے، ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بیان کیا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ معلوم ہے، یہ بات، یہ حق ہے، یہ واقع ہے بالیقین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، عرش پر مستوی ہے۔ الاستواء معلوم، اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ معلوم ہے، یہ مفہوم ہے، واضح ہے۔ لیکن والکیف مجہول، عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت اور حالت کیا ہے، مجہول ہے، نامعلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ والایمان به واجب، اس بات پر ایمان لانا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس سے متعلق سوال کرنا، بیجا دماغ استعمال کرنا، قیل قال کرنا، اس کے ٹو میں پڑھنا، یہ بدعت ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے کیسے ہے، جب اللہ عرش پر مستوی ہے تو پھر حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، پھر کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں کیا ہے، تو ان باتوں میں اپنا دماغ نہیں الجھانا ہے، بلکہ ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تو آپ سے پوچھا جائے اللہ کہاں ہے تو کیا کہنا، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، اوپر ہے، نیچے ہے، یہاں ہے، وہاں ہے، گھر میں، مکان میں، انسان میں ہے، جانور میں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ مجدین کا، غیر مسلموں کا اس طرح کا عقیدہ ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ عرش پر مستوی، اور اللہ عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ مدبر الکائنات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اندھیری رات میں کالی چیونٹی کے رینگنے کی آواز کو بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے جو کالے پہاڑ میں، کالی رات میں، اندھیری رات میں کالی چیونٹی بھی رینگتی ہے، تو اس کے رینگنے کی آواز کو اللہ سنتا ہے۔ ہمیں یہ بھی ایمان رکھنا ہے، اللہ دیکھتا ہے، دلوں کے بھید کو جانتا ہے، اللہ کی پکڑ اور گرفت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ عرش پر مستوی ہے۔ یہ ہمیں اس طرح سے اللہ سے متعلق عقیدہ رکھنا ہے تاکہ ہمارے اعمال درست ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث کے مطابق عقیدہ رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔